واجب الاحترام و معزز حاضرین، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ آپ کی ولادت پر آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے دور میں نام رکھا گیا جس دور میں ایسے نام رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ عام طور پر لوگ مشرکانہ نام رکھتے تھے، عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد الشمس، سورج کا بندہ، عزیٰ کا بندہ، مناف کا بندہ، اس طرح کے مشرکانہ نام رکھنے کا رواج تھا۔ تو یہ ایک منفرد نام ہے جو عبد المطلب کے دل میں اللہ نے ہی یقیناً ڈالا کہ اپنے پوتے کا نام ایسا رکھیں۔ ابا تو آپ کے دنیا میں تھے نہیں۔ تو محمد کے چند عنوانات ہیں، اس کی تعریفیں ہیں، ڈیفینیشن ہے، معنی ہے، جس میں ایک وہ ذات جس میں تمام کمالات اور صاف خوبیاں جمع ہوں۔ نمبر 2، جس کے بارے میں ہر لمحہ تعریف کی جائے۔ اور 3، جس کی زندگی کا ہر حصہ، ہر عضو، وجود مقدس کا ہر عضو قابل تعریف ہو۔ ایک چوتھا معنی بھی ہے، ایسا نام، ایسی ذات جس کی تعریف اپنے نہیں، دوست نہیں، رشتہ دار نہیں، بلکہ ایسا نام جس کی دشمن بھی تعریف کرے، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ دشمن کی تعریف کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جن کی تعریف اپنے رشتہ دار، دوست نہیں بلکہ دشمن بھی تعریف کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ ایسی اٹریکشن اللہ نے رکھی۔ بعض دفعہ لوگ نام بگاڑتے تھے، یہ نام بگاڑنے کی عادت کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ نام بگاڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بگاڑنے سے منع کیا۔ سورۃ الحجرات میں باقاعدہ ہے کہ لوگوں کے نام نہ بگاڑا کریں، مگر ہمارے کلچر کا حصہ ہے نام بگاڑنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ بس یہ بیماری ہے، خرابی ہے ہمارے اندر، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں عرب کے مکہ میں بھی تھیں۔ بعض صحابہ اس سے بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت بھی کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام لوگ بگاڑ کر لیتے ہیں، محمد کی بجائے مزمم کہتے ہیں، نقل کفر نباشت۔ بار بار یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، صرف سمجھانے کے لیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ کہتے ہیں تو کہنے دے، میرا نام تو محمد ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ میرا نام نہیں ہے۔ یہ آپ کا اخلاق ہے، اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انک لعلی خلق عظیم۔ اپنی ذات، اپنے بارے میں کبھی انتقامی کارروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اپنی ذات پر کچھ بھی کسی نے کہا تو اس کو معاف، ایڈوانس معاف۔ کلمہ حق، دین حق، توحید الہی، اس کے بارے میں کوئی بات آئی تو پھر آپ نے معاف نہیں کیا۔ اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ وہاں آپ کے رویے بڑے سخت ہوتے تھے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں
اور اللہ کے احکامات کے بارے میں جب تنفیذ امپلیمنٹیشن کا موقع آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری میں معافی کا لفظ نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہی یہ تھا کہ اب ان کو معاف کرنا نہیں ہے، یہ معافی کا مقام نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں جا بجا باتیں موجود ہیں۔ خیر، تو الفضل عربی کا مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے تو پھر وہ فضیلت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی دعوت میں، آپ کے مخالفین کی زندگیوں میں، احادیث میں، تاریخ میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دشمن بھی کرتے تھے۔ بڑا مشہور ہے یہ بات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نبوت کا اعلان فرمایا، ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے، مکہ کے لوگوں کو بلایا، لوگ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے ان کے سامنے بات رکھی تو کیا پوچھا؟ سوال کیا تھا؟ لوگوں، میں تم میں 40 سال گزار چکا ہوں، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا رائے دیتے ہو؟ کیا ریمارکس ہیں میری ذات کے بارے میں؟ تو سب لوگوں نے کہا جی آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا، آپ امانت دار ہیں، امانت والے ہیں۔ یہ دو جملے یہ کس نے بولے؟ مشرکین مکہ نے بولے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، 40 سال گزر چکے ہیں، تو آپ نے اپنے کردار کے بارے میں پوچھا تو سب نے یہی کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کی ذات اتنی اعلیٰ عرفہ تھی۔ یہ تو ایک وربلی بات ہے، زبانی، پریکٹیکل، کہ محض یہ کہتے نہیں تھے، عملاً بھی اس کا اظہار وہ کرتے تھے۔ ہجرت کا واقعہ ذرا لے آئیں ذہن میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، صدیق اکبر کے ساتھ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیتے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کرتے ہیں کہ اے علی، یہ امانتیں ہیں، صبح یہ امانتیں ان کو دے دینا اور خود مدینہ آ جانا۔ یہ عمل ہے، عمل 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی ان مشرکین مکہ کے درمیان گزار چکے ہیں۔ 13 سالوں میں جو طوفان بدتمیزی مخالفت کا انہوں نے بپا رکھا وہ سب کے علم میں ہے۔ دشمنی، مخالفت، ساحر، مجنون، نام بگاڑنا، گالیاں دینا، تانے دینا اور طرح طرح کی اذیتیں، جو ایک لمبی لسٹ ہے، وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود امانت کس کے پاس رکھواتے ہیں؟ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے مخالف کے پاس، فریق مخالف کے پاس۔ یہ عمل ہے، عمل پریکٹیکل ہے ان مخالفین کا، دشمنان محمد کا، دشمنان اسلام کا، کہ اگر ہماری امانتوں کی کوئی ذات حفاظت کر سکتی ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر کوئی زیادہ امین نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی زیادہ صادق نہیں ہے۔ تو زبانی وہ پہلے دن کی اور پریکٹیکل یہ 13 سال کے بعد کی مثال ہے۔ تو الفضل ما شہدت بہ الاعداء، زندگی بھر جس ذات نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کا اظہار، اقرار، اعتراف اپنے نہیں دشمن کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد امن کا زمانہ ہے، پیریڈ ایک، مشرکین مکہ کے ساتھ کوئی جنگ وغیرہ معاہدہ ہو چکا ہے، نہیں ہوگی، تو یہ ایک امن کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ میں مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے دعوت اسلام کے لیے۔ ایران کے بادشاہ، روم کے بادشاہ، نجاشی مصر اور یمن وغیرہ کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اسلام کی دعوت دی۔ خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا اور پھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے، اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ایسا ہی ہوا۔
اللہ نے اس کو تباہ و برباد فرما دیا۔ تو ایک خط آپ نے شاہ روم ہرکل کے نام بھی لکھا تھا، وہ کرسچن تھا، نصارہ وہاں حکومت تھی، امپیریلزم۔ تو روم کے بادشاہ کو، جس کو کیسر روم بھی کہتے ہیں، مشہور یہ نام اس کا ہرکل تھا، اس کو بھی آپ نے خط لکھا تھا۔ کئی باتیں اور بھی لکھی تھی، یہ بھی لکھا تھا کہ تو اگر دین حق تسلیم کر لے گا تو یہ دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ کہ تو قبول کرے گا، تیری رعایا بھی قبول کر لے گی، تو اپنا بھی ثواب ہے اور رعایا کا ثواب بھی تیرے کھاتے میں، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا، الناس علی دین ملوکہ، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں بالعموم۔ یہ 100% تو فارمولہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کوئی 70-80% اس طرح ہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو فالو کرتے ہیں کہ وہ ادھر ہے تو ہم بھی ادھر ہی ہیں۔ نمبر 2، تو دین عیسوی پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر تیرا سارا انحصار ہے، تو پہلے اس مذہب پر تھا، اس کا ثواب بھی کماتا رہا، اب تو آخری نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ کے دین پر آئے گا تو اس کا ثواب بھی سمیٹے گا، تو ڈبل تیرے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا اگر تو اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بڑا مختصر مضمون لکھنے کی تھی، بڑا شارٹ لکھا کرتے تھے، لیکن عبارت بڑی جامع ہوتی تھی، چند لفظوں میں ہی ساری بات سمیٹ دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ خط اس کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے لمحے ہی بڑا متاثر ہوتا ہے۔ خط کی جامعیت، لکھنے کا اسٹائل، اس کے اندر ایک روپ، تو ہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھتا ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ تحقیق کرنی چاہیے۔ عرب سے خط آیا ہے اور عرب آج ہمیں دین سکھانے لگے ہیں، اور عرب ہمیں دعوت دینے لگے ہیں۔ تکبر اور فخر و غرور بھی ایک بڑا، پھر بادشاہ کو یہ کون ہے، کیا لکھ ڈالا، کیسے لکھا، جرت کیسی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں دماغ میں اس کے گھومنے لگی۔ تو بہرحال دانا آدمی تھا، بادشاہ دانا ہوتے تھے، بہت کم ہیں جو بے وقوف۔ اکثر ہم یہ بھی لے کے کہتے ہیں بادشاہ کے بارے میں نا عموماً یہ لفظ بھی آتا ہے کہ یہ بے وقوف ہوتے ہیں، یہ ہم تانا کسی کو کہتے ہیں تو بھی بادشاہوں والی گل نہ کرنا، کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیا بتانا ہوتا ہے کہ بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں، لیکن دانا بادشاہ ہوتے ہیں، اصل تو اچھا ہی بادشاہ ہو جو دانا ہو۔ دانائی کا فیصلہ کیا، عرب سے تاجر ہمارے ملک میں آتے ہیں تو ان کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کے علاقے سے ایک خط آیا ہے، بتاؤ اس کے بارے میں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے گئے ہوئے تھے ادھر شام اور اس کے علاقے میں۔ تو بادشاہ نے اپنے نوکر چا کر بھیجے کہ بلا کر لاؤ، عرب سے کوئی آدمی آیا ہے، کوئی تاجر آیا ہے تو اس کو میرے دربار میں لایا جائے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرکل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابو سفیان بہت بڑے سپہ سالار تھے، انہوں نے مکہ فتح کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ جب یہ ملاقات ہرکل کے ساتھ ہو رہی تھی تب ابو سفیان مومن مسلمان نہیں ہیں، اس وقت یہ مخالف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بدر کی لڑائی لڑ چکا ہے، احد کی لڑ چکا ہے، غزوہ خندق میں مد مقابل آ چکا ہے، اور چھوٹی موٹی جھڑپوں میں یہ کمانڈ کر چکا ہے۔ ابو سفیان بڑا سپہ سالار، کمانڈر، بہادر، دلیر، شجاع آدمی تھا، اور بڑا زیرک اور دانا انسان بھی تھا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو بڑا پروٹوکول دیا تھا۔ مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعلان کیے، تو ان میں یہ بھی فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ بڑا پروٹوکول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ سسر بھی ہیں رسول اللہ کے، ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا رشتہ ہے۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہیں، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ تو یہ داماد اور سسر کا ایک تعلق بھی ہے، خاندانی رشتہ داری بھی ہے۔ ابو سفیان ہرکل کے دربار میں
ہرقل نے کئی سوال کیے، اس نبی کا خاندان کیسا ہے، اس نبی کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، حسب نسب کیسا ہے وغیرہ، کئی بڑی ایک لمبی لسٹ ہے، ہم شارٹ کر لیں۔ ابو سفیان سے ہرقل یہ پوچھتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جس محمد رسول اللہ نے یہ خط لکھا ہے اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا؟ ابو سفیان کہتے ہیں یہ دشمن محمد ہے، اس وقت دشمن اسلام ہے، حق کا مخالف ہے، اور ہرقل ویسے کرسچن ہے، تو دونوں کیا ہیں؟ دونوں دین محمد کے مخالف کھڑے ہیں، اپنے دیار میں نہیں، غریب الدیار دوسرے وطن میں کھڑے ہیں۔ ابو سفیان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ کان بھرے ہرقل کے، اور اپنی جو جنگیں اس نے ہاری ہیں اس کا انتقام لینے کے لیے اپنا سپورٹر ہرقل کو بنا سکتا ہے، مگر ابو سفیان اس وجہ سے سچ بولتا ہے، اگر خدا نخواستہ میں نے یہاں پر یہ کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ، ان کی نظر میں محمد الرسول اللہ نہیں ہے، محمد بن عبداللہ ہیں، کہ محمد بن عبداللہ نے جھوٹ بولے ہیں، تو میرا جھوٹ اپنی برادری میں ثابت ہو جائے گا کہ ابو سفیان نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا، تو میں اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جھوٹ اتنی بڑی برائی ہے، اتنی بڑی خرابی ہے، اتنی بڑی روحانی بیماری ہے، روحانی مرض ہے کہ مکہ کے مشرک بڑے بڑے گناہ کرتوت کرتے تھے مگر جھوٹ بولنے سے اوائڈ کرتے تھے، بچتے تھے کہ اگر ہمارا جھوٹ ثابت ہو گیا تو ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گے۔ یہ ایک پازیٹیو وصف تھا ان کے اندر۔ تو ابو سفیان نے اس وقت بھی ہرقل کو کہا کہ میں نے آج تک محمد بن عبداللہ کو زندگی بھر جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ دوسرا سوال ہرقل نے یہ کیا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ محمد الرسول اللہ نے کبھی وعدہ خلافی بھی کی ہے، کبھی عہد بھی توڑا ہے؟ یہ دو سوال اصل بڑے اہم ہیں، میں نے اسی کو اس کا حصہ بنایا ہے، باقی کو نظر انداز کر دیا ہے، مطلوب نہیں ہے، وہ ان کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن ہماری معاشرتی سوسائٹی میں، ہماری زندگی میں، پرسنل زندگی میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ دیکھو اس زمانے میں بھی جب کسی کا جائزہ لیا جا رہا ہے، کسی کی سیرت کو پرکھا جا رہا ہے، کسی کی زندگی کی سٹیک معیار مقرر کیا جا رہا ہے، تو کیا جی اس نے کبھی جھوٹ بولا، کبھی وعدہ خلافی کی؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ آج تک اس نے کبھی وعدہ خلافی بھی نہیں کی، آج تک اس محمد بن عبداللہ نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا۔ تو دونوں دشمن اسلام کیا کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، اس لیے آپ کا نام محمد ہے کہ محمد ایک وہ ذات ہے جس کی اپنے نہیں، دوست نہیں، رشتہ دار نہیں، بلکہ پرائے اور دشمن بھی تعریف کرتے ہیں، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نصارہ بھی اور مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران جو تیسرے پارہ میں شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا میں چند آیات ہیں، وہ پس منظر کیا ہیں؟ ایک وفد نجران سے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نجران یمن کے قریب علاقہ ہے، 14 لوگ تھے، ان میں 3 سردار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کچھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ اصل میں ان کو بڑی فکر لائق ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا ہے، بنو قریظہ والوں کو مار دے دی ہے، بنو قینقاع، بنو نذیر والوں کو مار بھگایا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا رخ ہماری طرف ہو جائے، تو اس سے پہلے کہ ہماری لٹریشن ہو پہلے ہی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مذاکرات کر لیے جائیں۔ تو ایک وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن رسول اللہ کے پاس، نجران کے نصارہ کا وفد۔ 2 مقاصد تھے ان کے، ایک اپنا دفاع کرنا، اپنا بچاؤ کرنا، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوالات اور جوابات مطلوب تھے۔ تو سورہ آل عمران کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ مذاکرات ہوتے رہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دیے، ان کے سوالوں کے جواب دیے، رد کیا۔ جب بات نہ بنی تو آپ نے فرمایا کہ آؤ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آؤ تم بھی اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو لے آؤ، مباہلہ کرتے ہیں
دعا کرتے ہیں اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر لعنت نازل فرما۔ تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ مباہلہ اسے کہتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ان کے سامنے رکھی، انہوں نے کہا جی ہمیں موقع دیں، ہم مشورہ کر لیں اس بارے میں۔ آپ نے فرمایا کر لو۔ باہر چلے گئے، مشورہ کرتے ہیں۔ تو مشورے میں ان کے لاٹ پاسٹر نے کہا، پادری نے کہا، میں یہ وہ چہرہ دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اس کے ساتھ مباہلہ مت کرنا، صلح کر لو، جزیہ دے دو، ٹیکس دے دو، جزیہ اسے کہتے ہیں، تو امان پا لو۔ تو یہ واپس آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی، مباہلہ نہیں کیا، اور اس بات کو مانا کہ آپ نبی برحق ہیں۔ دین حق قبول کیوں نہیں کیا، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے کہ 2000 سوٹ ہم آپ کو سالانہ دیا کریں گے، 30 گھوڑے، 30 اونٹ، 30 زرہیں اور 30 تلواریں، نیزے، برچھے، بھالے، ہر قسم کے ہتھیار آپ کو دیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ایک بندہ روانہ کریں، ہم اس کو یہ سارا مال عطا کر دیں گے۔ جزیہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ ہم آپ کے ماتحت ہو کر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابو عبیدہ، یہ بہت بڑے جرنیل ہیں ہماری تاریخ اسلام کے، فتوح البلدان ایک کتاب ہے، پوری تفصیل حضرت ابو عبیدہ کی سیرت پر لکھی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا لکل امت امین، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو کچھ وہاں سے وصول کر کے لائے گا پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ بیت المال میں جمع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو ایک اعزاز ڈگری عطا فرمائی، کون سی؟ امین، امین امت۔ یہ کس کا لقب؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دین اسلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا میلاد، آپ کے دنیا میں آنا کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ مقصد ہے۔ اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول مبعوث فرمایا، کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اس کا دین غالب آ جائے۔ یہ نصارہ کا وفد آیا، نجران سے لوگ آئے ہیں، تو ان کے اوپر دین محمد غالب آ رہا ہے، جرت نہیں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی۔ جزیہ دے رہے ہیں، مال عطا کر رہے ہیں، امان چاہ رہے ہیں، کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، یہ مقصد ہے رسول اللہ کی آمد کا، دنیا میں آنے کا۔ ولو کرہ المشرکون، یہ بات مشرکوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ ولو کرہ الکافرون، یہ بات کافروں کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ناگوار گزرتی ہے تو گزرے، یہ سرنڈر ہوتے ہیں تو ہوں۔ دین محمد، میرے نبی کا جھنڈا، میرے نبی کا نام تمام ناموں سے اعلیٰ، عرفہ، اعظم، اطیب ہونا چاہیے۔ تو یہی ہوا، نجران کے وفد آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس میں ایک اور بھی آگے واقعہ آتا ہے، تو خیر اس کو بیان کریں گے، لمبا ہو جائے گا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام ہے، وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس کی اپنے نہیں بلکہ پرائے دشمن بھی تعریف کرتے ہیں، اور جس کی تعریف کریں دشمن اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی تو علامہ نے یہ بات کہی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کہتے ہیں، بندوں کو اللہ کہتے ہیں، لوگوں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں۔